آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے ہیں۔ رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا۔ کس کو؟ نفس کی خواہش کو۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتے ہیں انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جنازے کو بھی نماز ہی کہتے ہو نا؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ وہ بھی نماز ہے، اور فجر والی بھی نماز ہے۔ کتنا دوڑ رہا ہے بندہ، محلے کا ایک علاقے کا ایک بااثر آدمی انتقال کر گیا، دوڑ رہا ہے، چھٹی لی ہے، بھاگا آیا ہے، جلدی سے وضو کیا، جنازہ پڑھنا ہے، لمبا چوڑا رش ہو گیا، صفیں گنی نہیں جا رہی، سر گنے نہیں جا رہے۔ یہ کس لیے آئے؟ کہتے نماز پڑھنے ہیں جنازے کی۔ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو فجر بھی نماز ہی ہے، ظہر بھی نماز ہے، عصر بھی نماز ہے، مغرب عشاء بھی۔ اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے 5 نمازوں میں کیوں نہیں لی؟ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاؤ یہ والا اہتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے۔ یہ وہ جو سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، یہ جو ذاتی تعلق، یہ نفس کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے۔ یہ رب کی عبادت، یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو، مجھے بتلاؤ نا۔ وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے بات تو بڑی غلط کی، لیکن چلو بعض اوقات نصیحت کے لیے کچھ باتوں کو دہرا دینا چاہیے۔ پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ کس طرح؟ کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، لیکن میں خنزیر نہیں کھاتا، شراب پی لیتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے، شراب میں چھپ کے کئی کونے میں جا کے پیتا ہوں، تو آدھا مسلمان ہوا نا۔ کہ اگر تو میں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی کروں۔ تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہیے تو اس نے کہا ٹھہر جا ذرا سن، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، ملاوٹ بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے، حرام مال بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے۔ یہ کیسی تمہارے نفس کی خواہش ہے کہ خنزیر نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک آفیسر تھا، تو وہ سب حرام مال اکٹھا کرتا تھا، تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی۔ تو ایک بوڑھی اماں تھی، وہ بڑی حق بات کہنے کا مزاج رکھتی تھی، تو ان کی مرغی مر گئی، تو اس کے گلے پہ چھری چلا کے نا تو اس آفیسر کے گھر دے آئیں دیسی مرغی۔ تو وہ شام کو شکریہ ادا کرنے آ گیا، کہنے لگا اماں کمال کر دیا، دیسی مرغی تو کوئی کسی کو دیتا ہی نہیں۔ کہنے لگے بیٹے نہیں، کمال والی بات نہیں، مر گئی تھی۔ تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں دے دی؟ کہنے لگی سارا محلہ جانتا ہے تو سارا حرام کھاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کروڑوں حرام کھا گیا تو کوئی مشکل نہیں، تو ایک مرغی سے کیا تکلیف دے گی؟ تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس کو اثر ہوا، وہ رونے لگا، کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہی، کروڑوں روپیہ حرام کا آئے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور ایک مرغی صرف چھری نہیں چل سکی، مر گئی، تو اس سے الٹی آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے پرہیزگار ہیں کہ ایک شخص کو ایک نیا جوتا مل گیا کہیں گرا ہوا، اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع کیا، کسی کا نیا جوتا گر گیا سڑک پہ تو ڈھونڈتا رہا، ایک پیر تھا، ڈھونڈتا رہا، وہ کس کا ہے بھائی کس کا ہے؟ تھوڑی دیر آگے جا کے اسے اس کا دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ نیک تھا کیونکہ ایک جوتا تھا نا، پہن نہیں سکتا تھا، جیسے ہی اسے اتنی تکلیف کی بات ہے امت مسلمہ، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، جو تیری طبیعت میں آئے – ویسے ماں باپ کو تو وقت نہیں دے سکا،
ویسے اگر تجھے کہا جائے کہ ماں باپ کی طرف سے کسی یتیم بچے کا خرچہ اٹھا لے، وہ تو نہیں اٹھا سکتا. تیرے ماں باپ چلے گئے، ان کی وجہ سے تو کسی غریب بہن بھائی سے تعاون کر تاکہ ماں باپ خوش ہو، احسان ثواب وہ تو نہیں کر سکتا. دیکھیں چیلم پہ 50 پکیں گے، کیونکہ پتہ چلے نا برادری کو کہ جناب نے چیلم کیا. یہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لی. سیاسی افطاریاں ہو رہی ہیں، کسی کی نیت پر شک نہیں، اچھی نیت سے لوگ افطاری کراتے ہوں گے، لیکن وہ گھروں کا بھی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جہاں لوگ آٹا بھی اس لیے تھوڑا پکاتے ہیں کہ کل بھی اس کی ضرورت ہے. وہ محلے کے گھر نظر نہیں آتے. افطاری کے لیے ایک سجن بلایا جو پہلے کروڑ پتی، اور بلایا کہاں سے؟ لاہور سے، اسلام آباد سے، فیصل آباد، تو جو تیرے ارد گرد تھے. نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا. بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں نے کیوں شہید کر دیا؟ انبیاء کرام کی لوگوں نے کیوں نافرمانی کی؟ اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، کسی شخص سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے. نبی تو خالصتاً داعی بن کر اور تڑپ لے کر اللہ کے بندوں کو رب کی طرف بلاتا ہے. کیوں نہیں مانی لوگوں نے بات انبیاء کی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات اس لیے نہیں مانی کہ وہ ہم جنس پرستی سے، لواطت سے روکتے تھے. کیوں لوگوں نے نافرمانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ کفر اور شرک سے روکتے تھے؟ کیوں لوگوں نے نافرمانی کی معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی کہ حضور فرماتے تھے کوئی بڑا چھوٹا نہیں؟ کیوں سردار بنے ہوئے ہو تم؟ کیوں غریبوں کا خون چوستے ہو؟ کیوں برادری ازم کے نام پر تکبر کرتے ہو؟ لوگ نافرمان ہو گئے. ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارے نفس کی خواہش کو چوٹ لگتی ہے ہم فوری طور پر مخالف ہو جاتے ہیں. میں نے تو چونکہ چھوٹا سا میرا تجربہ ہے، بہت ساری باتیں تو میں کرنا بھی نہیں چاہتا. میں نے تو دیکھا ہے مرید، شاگرد، عقیدت مند، پیار کرنے والا، اس نے بھی ایک دائرہ بنایا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے حکم تو دیا جائے، کسی چیز سے روکا نہ جائے. اگر کسی جگہ سے آپ نے کسی کو مرشد ہی مان لیا ہے تو پھر تو وہ آپ کو ایسا حکم بھی دے جو بالکل طبیعت کے خلاف ہے تو آپ یہ سمجھیں دوائی کڑوی ہے، اس میں شفا جلدی ہوگی، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک مزاج ہے، ایک مرضی کی طبیعت ہے، اس کے مطابق. آپ دیکھیے نا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو تھے نا قریش مکہ، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کعبے کے متولی تھے، ساری باتیں مانتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی خدمت کرنا اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں اللہ اور آخرت پر ایمان لایا، اور تمہیں یہ پانی پلانا بھی تب بھی نفع دے گا جب اللہ اور اس کے رسول کو مانو گے. لیکن وہ اپنی مرضی کا مزاج ہے نا جی، اپنی مرضی کی طبیعت ہے. اپنی زندگی کے اندر کچھ چیزوں پر توجہ کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے ڈھانپ دی ہے، دوزخ کو اللہ نے خواہشات سے ڈھانپا ہے. اپنی زندگی میں اپنی خواہشات پر توجہ دیں. حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ میں نہ ختم ہونے والی خواہش سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اپنی خواہشات پر، یہ جو ہم پیری مریدی کرتے ہیں نا، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلا طریقت کا حکم یہ ہے کہ مرشد آپ کو وہ حکم دے گا جو آپ کی مرضی کے خلاف، اور اگر آپ اسے صحیح کر کے قبول کریں گے نا، دیکھیں بندہ اللہ کا بندہ کب بنتا ہے؟ اللہ کا بندہ تب بنتا ہے جتنا مزہ اسے نیند میں آتا ہے نا، اگر اتنا ہی مزہ اسے فجر کے وقت نیند چھوڑنے کا ہے نا، پھر وہ رب کا بندہ ہے. اتنے مزے سے ہی وہ اٹھے. جتنا مزہ اسے روٹی کھانے کا آتا ہے نا، اتنا ہی مزہ اسے رمضان میں روزہ رکھنے کا ہے، پھر وہ اللہ کا حقیقی فرما بردار. جتنا لطف اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کا آتا ہے نا، اتنا ہی مزہ اسے اگر اللہ کی بارگاہ میں مجاہدے کا آئے، پھر وہ رب کا بندہ ہے. تو اپنی مزاج کے اندر حق کہنے کا حوصلہ پیدا کریں. آپ کے دائیں بائیں جو لوگ غلطیاں کریں انہیں محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، اور کچھ تھوڑا سا نا
نفس کی مخالفت کا جو آپ کی طبیعت میں چاہے وہ ہو جائے تو مزہ کیا رہا. ایک بات آپ نے آج کے جمعے سے بطور سبق لے کے جانی ہے، نفس کی تھوڑی مخالفت کریں، چھوڑ دیں اندر باہر لڑنا، اپنے آپ سے لڑنا شروع کریں، اپنے آپ سے تھوڑا سا جہاد شروع کریں. ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ اپنے ساتھ ہے. ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، صرف ہماری اپنی خواہشات نے پریشان کیا. آپ خواہشات سے تھوڑا سا لڑیں، ایک ایک دو دو کر کے خواہشات کو چھوڑیں، آپ خود محسوس کریں کہ زندگی حسین ہو گئی. میرے ایک سنگی ہیں، کوئی اختلاف ہو گیا ان کا گھر کے اندر، تو میں نے بلایا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو انہیں پہلے سٹے آکھیا، انہوں نے کہا حضور ساری غلطی میری ہے، بڑی کوشش کرنا پر میرا اپنے آپ تے کنٹرول، میرا دل خوش ہو گیا، ورنہ آج کل ساری غلطی میری ہے، یہ تے سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا، میں تے غلطی کراں، یہ کتے لکھے ہے، میں ہی تے نہیں کرتا، باقی ساری دنیا کر دی. یہ چھوڑ دیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹ کے کہ نہیں، غلطی تو ساری ڈھونڈتا پھرتا ہوں. اے اقبال میں اپنے آپ کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، اے اقبال اپنے ڈھونڈتا پھرتا ہوں، اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، وما علینا